الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است بادشاہ است حسین شاہ است سب پڑھے شاہ است بادشاہ است حسین
است دین است دین پناہ است حسین شاہ است. نہیں ابھی بھی جو نہیں پڑھنا چاہتا وہ مہربانی کرے یہاں سے ویسے ہی چلا جائے. یہاں پہ تو وہ بیٹھے جو دل سے بھی حسینی ہے, جو زبان سے بھی حسینی ہے, جس کے اندر کو تھوڑی سی بھی منافقت یا اس ذکر حسین کے حوالے سے جھجک یا شرم ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. باواز بلند پڑھیں دیوانہ, تاکہ پتہ چلے اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے, ہم اصل حسینی ہیں اور حسین ہمارے ہیں. مل کے کہیں شاہ است بادشاہ است حسین دین است دین است دین پناہ است حسین. اور سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد علی اکبر داد علی اصغر داد اون محمد داد عباس علمدار داد وہب بن کلبی داد ابو بکر بن علی داد عمر داد عثمان داد. ابو بکر عمر عثمان علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں, حضرت عباس علمدار اور حضرت عثمان. حضرت ان کی ماں بھی ایک ہے, ان کے باپ بھی علی المرتضیٰ ہیں, اور میدان کربلا میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. ارے سلام ہے علی اکبر کی جوانی کو, سلام امام قاسم کی شہادت کو, سلام ہے امام علی اصغر کی معصومیت کو, ارے سلام غازی عباس علمدار کی وفا کو, سلام ہے ابو بکر بن علی کو, سلام ہے عمر بن علی کو, سلام ہے عثمان بن علی کو. ارے اہل بیت سے محبت کرنے والوں, علی المرتضیٰ نے فیصلہ فرما دیا. آنا نبی نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ارے علی جو ہے وہ علم کا دروازہ ہے. علی جانتے تھے علی کا نام لینے والے ابو بکر عمر عثمان کا نام نہیں لیں گے. فرمایا یاد رکھنا علی سے محبت کرنے والا صحابہ کا دامن چھوڑ نہیں سکتا ہے. علی کا نام لینے والوں آؤ علی کی ساری اولاد کے نام لیں. اور علی المرتضیٰ نے کیا خوب فیصلہ فرما دیا, اپنی بیٹیوں کے نام نبی کی صاحبزادیوں پہ رکھ دیے, اپنے بیٹوں کے نام نبی کے اصحاب پہ رکھ کے لوگوں کو بتا دیا علی نبی کی ساری اولاد کو مانتے ہیں, علی نبی کے سارے اصحاب کو مانتے. ابو بکر داد, عمر داد, عثمان داد, علی اکبر داد, علی اصغر داد, عباس علمدار داد, سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین. بعد از حمد و ثنا بارگاہ کبریا میں بے حد اور لا تعداد درود و سلام نبی رحمت تاجدار ختم نبوت سرور کون و مکان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ اور بارگاہ رسالت پناہ میں
میرے نبی کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام ازواج مطہرات، تمام اولاد پاک، آپ کے والدین کریمین، آباء و اجداد، میرے آقا کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت، ذی وقار، قابل صد احترام جید علماء کرام، مہمانان ذی وقار، سادات عظام، بالخصوص پیر طریقت پیر سید سلطان شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی، پیر سید ضمیر شاہ صاحب، دیگر حاضرین مجلس، علماء کرام اور آپ تمام احباب، میں ذاتی طور پہ میزبان کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج آقا حسین کے ذکر کی محفل میں آئے۔ عالی مرتبہ سامعین، قرآن کریم سے میں نے سورہ الفتح سے چند الفاظ تلاوت کیے، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر اللہ کی عطا کردہ توفیق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کی آل کے صدقے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور حق پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی، قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہ اللہ ہے جس نے یہ عظمتوں والا رسول بھیجا، بالہدی ودین الحق، ہدایت بنا کے بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا، سراپا ہدایت فرما کے بھیجا، جس کی زبان ہدایت، جس کا کردار ہدایت، جس کا پیغام ہدایت، جس کا کلام ہدایت، جس کا قرآن ہدایت، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور یہ وہ دین ہے، قرآن کہتا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، یہ تمام باطل نظریات پہ، باطل فکر پہ، باطل سوچوں پہ، باطل مذاہب پہ یہ اللہ کا دین غالب آئے گا، دین غالب آئے گا، اور یہ دین حق کو کوئی مٹا نہیں سکتا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور یاد رکھنا، یہ دین کسی مولوی، کسی پیر، کسی خطیب، کسی جو ہے واعظ، کسی شیخ الحدیث یا شیخ القرآن کا اللہ نے محتاج نہیں رکھا۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ میری وجہ سے دین قائم ہے، بلکہ ہم دین کی وجہ سے قائم ہیں۔ اور قرآن نے برملا فرما دیا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور فرمایا کہ اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ آیا کریمہ کا میں نے سادہ سا مفہوم و ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ دنیا کے اندر مختلف نظام ہیں، مختلف فکر ہے، مختلف سوچ ہے، مختلف نظریات ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف مذاہب ہیں، اور ہر ریاست جو ہے اس کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ دنیا کی تمام ریاستیں، دنیا کے تمام ممالک، چاہے افریقہ ہو، چاہے متحدہ امریکہ ہو، چاہے یورپین یونین کے ممالک ہوں، چاہے جو ہے وہ دنیا کے ہر ملک کے اندر، ہر ملک کا نظام جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کی معیشت اس کے نظام کے تابع ہوگی، ہر ملک کی جو قانون ہے اس کے آئین کے تابع ہوگا، اس ملک کی تہذیب اور کلچر جو ہے وہ اس کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگی، ہر ملک کے اندر ان کے رہنے کا طریقہ ان کے آئین کے مطابق ہوگا، ان کی معاشرتی روایات، ان کی عدالتیں، ان کی پولیس، ان کے تمام محکمہ جات، ان کی فارن پالیسیز ہوں یا ان کے اندرونی جو معاملات ہوں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس ملک کے آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ مگر ایک چیز پہ ہر ملک جو ہے اس کا اتفاق ہے، اور وہ ممالک، دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ معیشت آئین کے تابع، قانون جو ڈومیسٹک لاز ہیں وہ آئین کے تابع، معاشرت جو ہے وہ آئین کے تابع، حقوق و فرائض آئین کے تابع، عدالتی فیصلے آئین کے تابع، حکومتیں آئین کے تابع۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کو آئین کے تابع نہیں کریں گے، کہ ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کر سکتے ہیں، رسم و رواج کر سکتے ہیں، اور وہ ریاستیں اپنے آپ کو غیر مذہبی ریاستیں کا اعلان کرتے ہیں، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ دے بلیو اٹ، کہ وی آر دا سیکولرسٹ، ہم جو ہیں وہ لا دین ہیں،
ہماری ریاست جو کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور مذہب ہر شخص کا انفرادی اور ذاتی عمل ہے، ہر شخص جو ہے وہ مذہب اس کا انفرادی ہے، مگر ریاست کا کوئی مذہب نہیں، ریاست لا دین لا مذہب اور ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی۔ یہی قانون، یہی فکر امریکہ کی بھی ہے، یورپین یونین کی بھی ہے، افریقہ کے ممالک کی بھی ہے۔ دنیا کی ہر سیکولر ریاست، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ فرانس یا جرمنی ہو، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ سری لنکا یا جتنے سارک ممالک ہیں، وہ سب کے سب ممالک اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا ہر نظام، ہمارا ہر شخص آئین کے تابع ہوگا، مگر مذہب آئین کے تابع نہیں، مذہب ہر شخص کا آزاد ہوگا۔ یہ ان کی سوچ ہے، مگر اللہ کا قرآن یہ نہیں کہتا، مصطفیٰ کا فرمان یہ نہیں کہتا۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، جو مصطفیٰ کی زبان ہے۔ یہ دنیا کی سوچ ہے، دنیا کی فکر ہے۔ دنیا یہی سمجھتی ہے، اپنے آپ کو لا مذہب اور لا دین ڈکلیئر کرتی ہے اور سیکولر کہتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے آج پاکستان کے اندر بھی سیکولرزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور یہ شوشے بدتینت، بدنیت، یا یوں کہہ لیجئے بکاؤ مال ٹیلی ویژن پہ آ کے اور کہتے ہیں جی ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے، ریاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ دلیلیں بھی دیتے ہیں، اس پہ گفتگو بھی کرتے ہیں، اور اس پہ ان کی زبانیں جو ہیں چلتی رہتی ہیں۔ مگر یاد رکھے، کوئی ہزار دلیل دے، ہم پاکستان کو اسلامی ریاست مانتے ہیں، اور صبح قیامت تک پاکستان اسلامی ریاست رہے گی۔ حضرات عزیز وقار، میں صرف آپ کے سامنے 2 سے 5 منٹ لوں گا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ لا دین ریاست کسے کہتے ہیں، سیکولر اسٹیٹ کسے کہتے ہیں۔ سیکولر اسٹیٹ کا مطلب، سیکولرزم از اے بلیف سسٹم that rejects religion or the belief that the religion should not be part of the affairs of the state or the part of the public education۔ تو سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ریاست جس کا مذہب سے تعلق نہیں، عوامی معاملات اور ریاستی امور میں مذہب کو دخل نہیں، اور دوسرا اس کو کہا جاتا ہے the belief that religion should not be play a role in government, education or the public parts of society، کہ مذہب کا حکومت سے، ریاست سے، آئین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ ریاست ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ ود دا ایون انٹرنیشنل لاز اس طرح کے ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کی معیشت آئین کے تابع، ان کی معاشت آئین کے تابع، ان کا رہنا سہنا آئین کے تابع۔ ارے وہ کرتے ہیں تو کریں، مگر یاد رکھنا میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے نبی کو بھیجا اور بالہدا و دین الحق، دین ہدایت اور حق دے کے بھیجا، اور فرمایا یاد رکھنا لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا دین سب پہ غالب آئے گا، اللہ کا دین سب پہ غالب آئے گا۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، انہوں نے کیوں کہا کہ ہم سیکولر ہیں، ہم لا دین ہیں؟ کیونکہ ان کے مذاہب ریاست کے امور کو چلا نہیں سکتے، وہ مجبور ہیں، وہ لاچار ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، عیسائیت میں نہیں ہے کہ ریاستی امور کو کیسے چلانا ہے، یہودیت میں سوائے 10 کمانڈمنٹس کے ان کے پاس جو ہے وہ ایسا کوئی قانون نہیں کہ ریاست کو اور سیاست کو چلا سکے۔ دنیا کے ہر بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، سکھ مت ہو، ان کے پاس کوئی ایسا قانون اور آئین موجود نہیں جو ڈیوائن بھی ہو، جو آسمانی بھی ہو، اور جو دعویٰ کریں کہ یہ مذہب، ان کے مذہب جو ہیں وہ لاچار ہیں۔ مگر اسلام لاچار نہیں ہے، اسلام مجبور نہیں ہے، اسلام آئین پاکستان کی بات نہیں کرتا، اسلام انسان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اس کے رہنے کا طریقہ، اس کے بولنے کا طریقہ، اس کے پہننے کا طریقہ، اس کے کھانے کا طریقہ، بلکہ یہ اس حد تک کہ میرے نبی نے مکہ سے ہجرت مدینہ طیبہ میں کر کے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھ کے بتا دیا، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام خدا کے قانون کو زمین پہ نافذ کرنے کا نام ہے۔ اسلام اللہ کے دین کو زمین پہ، جواب دیجئے، زمین پہ نافذ کرنے کا نام ہے۔ اور 3 دہائیوں سے زائد حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، مولا حسن، انہوں نے سیاسی امور کو، ریاست مدینہ کو چلا کے بتا دیا، ارے اسلام مجبور نہیں، اسلام غالب دین کا نام ہے۔ مگر فکر کہ جی دین، ریاست لا دین ہونی چاہیے،
یاد رکھیے وہ ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے. اسلام تو یہ بھی بتاتا ہے تم نے ناخن کیسے کاٹنے ہیں, اسلام تو یہ بھی بتاتا ہے تم نے ٹوائلٹ کیسے جانا ہے. اور وہ کیوں اس طرح کا اعلان کرتے ہیں, کیوں کہتے ہیں ہم لا دین ہیں؟ کیوں؟ بڑی توجہ سے میری یہ بات سنیے گا. کیونکہ وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں, وہ شیطان کے قانون کو مانتے ہیں. ان کے قانون میں ان کی معیشت تو قانون کے تابع ہوگی, مگر اگر ایک مرد دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں, وہ ان کے کہیں کہ مذہب روکتا ہے, وہ کہتے ہیں ریاست کا جو ہے وہ غیر مذہبی ہے. اگر دو مرد آپس میں شادی کرنا چاہیں تو ان کا قانون ان کو تحفظ دیتا ہے. اگر وہ قانون کہیں کہ ان سے کہیں کہ شراب حرام ہے, وہ کہتے ہیں یہ حرام کا لفظ تو دین بتاتا ہے, مذہب بتاتا ہے, مگر ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر شراب بھی پی سکتا ہے, وہ بدکاری بھی کر سکتا ہے, وہ ہومو سیکسولیٹی, ہم جنس پرستی, گے ازم اور لیسبینزم کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کے اندر یاد رکھیں ان کا ایک تصور ہے. اسلام گناہ کا تصور بھی دیتا ہے, جرم کا تصور بھی دیتا ہے, مگر دنیا کے کسی قانون کے اندر جرم کا تصور ہے, گناہ کا تصور نہیں. اونلی اسلام give you the concept of sin کہ this is sin, even it's not a crime but this is sin. اگر کوئی شخص والدین کی گستاخی کرتا ہے, والدین کی جو ہے خدمت نہیں کرتا, تو وہ کہتے ہیں جی ماں باپ کے قانون پہ ان کے حق ہیں, ریاست جانے, اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. وہ ماں باپ کو بھی آزاد اور اولاد کو بھی آزاد کرتے ہیں, مگر اسلام کہتا ہے نہیں. ارے بدتینت, ارے بد فطرت, جس ماں نے تجھے پالا, جو باپ تجھے کھلاتا رہا, اگر تو اس کی خدمت نہیں کرے گا یہ گناہ بھی ہے اور یہ جرم بھی ہے. لیکن ان معاشروں میں نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاں گناہ کا تصور نہیں ہے. وہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے, وہ شراب پی سکتے ہیں, وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ان کے اندر سود اور جوا حرام نہیں, کیونکہ حرمت کا قرآن بتاتا ہے یا مصطفیٰ کی زبان بتاتی ہے. اس لیے وہ اپنی آزادی اور شیطانی رسم و رواج کو پوجنے کے لیے, اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے اس طرح کے قانون بناتے ہیں اور ریاست کو غیر مذہبی اور لا دینی قرار دے کے سیکولر اسٹیٹ کا ڈڈورا پیتے ہیں. مگر مسلمان یاد رکھنا, دنیا کے قانون بدل سکتے ہیں, مصطفیٰ کا قانون نہیں بدل سکتا. دنیا کے قانون بدل سکتے ہیں, نبی کا قانون نہیں بدل سکتا. سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, خدا کا قانون نہیں کوئی بدل سکتا. یہ یاد رکھیے. ہم کہتے ہیں کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. مل کے میرے ساتھ کہہ لیں, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا. حالے تک کئی بندے نہیں بولے, مل کے میرے نالا کوئی پیغام ہوئے جڑا حسینیت یزید اور حسین اندر بھی فرق ہے. یزید لا دین ریاست دی جڑا ہے بنیاد رکھنا چاہتا سی, مگر میرے امام نے آخیا نہیں, اوے ریاست مصطفیٰ دے نظام دے تابع ہوئے گی. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا, قرآن نہ بدلا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر حکومتیں بدلتی رہیں گی, ریاستیں جو ہیں ان کے جغرافیے بدلتے رہیں گے, بادشاہتیں بدلتی رہیں گی, اور جمہوریت میں آئین میں ترمیم ہوتی رہے گی. 17ویں ترمیم آئے گی, 18ویں ترمیم آئے گی, 19ویں ترمیم آئے گی, 22ویں ترمیم آئے گی, مگر یاد رکھنا اللہ کا قرآن ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کا قانون نہیں کو بدل سکتا. شراب پہلے دن سے
سے حرام ہے، آج بھی حرام ہے، جوا پہلے دن سے حرام ہے، آج بھی حرام ہے، زنا بغیر نکاح کے تعلقات قائم کرنا کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گا۔ یاد رکھنا، ارے سود کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ دنیا بدلتی رہے مگر بدلے گا زمانہ، لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا، تو ٹھیک کرو ان، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو سامعین زیو کا رد کرنا پیا، ان کے قانون کی معیشت معاشرت ہر جو ہے ان کے تابع ہے، مگر وہ ریاست کو لا دین قرار دیتے ہیں، مگر قرآن یہ نہیں کہتا، مصطفیٰ کا نظام یہ نہیں کہتا۔ یاد رکھنا، ان کے پاس قانون ہے نہیں، مگر قرآن تو وہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دین اسلام ہے۔ اب ایک جملہ سن لیجئے بڑی توجہ کے ساتھ، آج کی گفتگو میرے آباء و اجداد کی فکر قرآن و سنت کے اصولوں اور جماعت الصفہ اور جمعیت علماء پاکستان کے منشور پہ مبنی ہے۔ کیا وہ ایک یہ حکمران، یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے گماشتے، یہ نام نہاد سیاستدان جنہوں نے اپنی سیاست کی دکانیں کھول رکھی ہیں اور اپنی مرضی کے قانون بناتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے، پریس ریلیز کے ذریعے، جی بتائیں ہمیں کہتے ہیں اسلام نافذ کریں، کون سا اسلام نافذ کریں؟ شیعوں والا، وہابیوں والا، دیوبندیوں والا کہ سنیوں والا؟ کون سا اسلام؟ یہ اس پہ بات کرے۔ میں بحیثیت نبی کے غلام مسلمان میں یہ نہیں چاہتا کہ سیاستدان آ کے کہیں جی کون سا اسلام نافذ کرے۔ میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں، میں حنفیت کے نفاذ کی بات نہیں کرتا، میں شافعیت کے نفاذ کی بات نہیں کرتا، میں جو ہے حنبلیت کے نفاذ کی بات نہیں کرتا، میں جو ہے مالکیت کے نفاذ کی بات نہیں کرتا، میں غیر مقلدیت کے نفاذ کی بات نہیں کرتا۔ تم سنیوں والا اسلام نافذ نہ کرو، تم شیعوں والا نہ کرو، تم دیوبندیوں والا نہ کرو، ارے تم وہابیوں والا نہ کرو، جس پہ سارے متفق ہو جائیں۔ ارے سنیت مذہب کا نام ہے، میں مذہب کے نفاذ کی بات نہیں کرتا۔ سنی وہابیت ایک مذہب کا نام ہے، دیوبندیت ایک مذہب کا نام ہے، شیعت ایک مذہب کا نام ہے، میں مذہب کے نفاذ کی بات نہیں کرتا۔ اسلام کو قرآن مذہب نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اسلام دین ہے۔ میں تمہیں مذہب کی نہیں، دین کے نفاذ کی دعوت دیتا ہوں۔ میں آپ کو مذہب کے نفاذ کی دعوت نہیں دیتا۔ میں آج اس ممبر نبی پہ اور ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے ہزاروں کے اجتماع میں کہتا ہوں، نہ نافذ کرو یہ مذہب۔ اونلی حنفیت، شافعیت، یہ مذہب کیا ہیں؟ دیز آر دا انٹرپریٹیشنز آف دا اسلام۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، those are the jurists of Islam. They were the doctors of Islam. They were the scholars of Islam. وہ اسلام کی تشریح کرتے ہیں جس کو حنفیت کہا جاتا ہے۔ وہ اسلام قرآن و سنت کی تشریح کو مالکیت کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی تشریح کو جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ حنبلیت کہہ سکتے ہیں۔ میں تشریحات کے نفاذ کی بات نہیں کرتا، میں اس قرآن کے نفاذ کی بات کرتا ہوں جو خدا کا قانون ہے۔ نہ تشریح نافذ کرو، نہ مذاہب کو نافذ کرو۔ مذہب ذہب فی الدین مذہباً، مذہب کی تعریف ہی یہ ہے کہ یہ تشریحات ہیں۔ ذہب فی الدین کہ دین کو سمجھنے کے لیے آؤ، کسی بھی ایک تشریح کو مان لو، جیسے آئین پاکستان کی تشریح ہائی کورٹ بھی کرتی ہے، سپریم کورٹ بھی کرتی ہے۔ دیز آر دا انٹرپریٹیشن، دیز آر دا ایکسیجیسس، یہ اس کے تفصیل ہے۔ حنفیت، شافعیت، مالکیت، یہ قرآن و سنت کی تشریح ہے۔ اگر اور اس کے جواز ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و سنت سے قانون کا بنایا، اس کو وضع کیا،
تشریح کی اور آپ کے شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس سے ڈس ایگری کیا. اور آج بھی اہل سنت، ایک طرف امام اعظم کا فتویٰ ہو، ایک طرف صاحبین کا حکم ہو، تو سنی فقہ میں صاحبین کے جو ہے فتوے کو تقویت ملتی ہے، ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا ہے. ارے تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آؤ آج اس کو مسئلے کو حل کر دیں. تم چند جو ہے علماء چند علماء سنیوں سے لے لو، چند وہابیوں سے لے لو، چند دیوبندیوں سے لے لو، چند شیعوں سے لے لو، اس میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز بٹھا دو، اس میں کالج کے پروفیسر بٹھا دو اور بیٹھ کے ان کو کہو جس پہ تمام کا اتفاق ہو جائے وہ اسلام ہمیں بتا دو، ہم اس کو نافذ کر دیں گے. مگر یہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یہ بدتین اور بدنیت حکمران یہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اگر اسلام نافذ ہو جائے تو اسلام میں تو یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، ارے اس نے چوری کی، نبی کی بارگاہ میں سفارش ہوئی، میرے نبی نے فرمایا کہ تم کہتے ہو یہ چودھریوں کی بیٹی ہے، یہ سرداروں کی بیٹی ہے، یہ اعلیٰ قبیلے میں سے ہے، ارے اس کی جگہ میں محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت رسول بھی ہوتی، اگر جرم وہ بھی کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. مگر یہ اسلام اس لیے نافذ نہیں کریں گے کہ ان کے کرپشن کے کیسز سامنے آئیں گے، ان کی چور بازاری آئے گی، یہ ایک دوسرے کو پناہ دیتے ہیں جمہوریت کے نام پہ. اگر اسلام آئے گا تو ہزاروں دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایمبولینسز کے اندر مریض جانیں دے دیتے ہیں، لاہور کی سڑکیں بند ہو جاتی ہیں کہ جی وزیر گزر رہا ہے، فلاں شخص گزر رہا ہے. ارے ایک شخص کے گزرنے کے لیے ہزاروں کے اجتماع کو جو ہے تکلیف دینا، یہ کہاں کی حکومت ہے؟ ارے میرے مصطفیٰ کا نظام تو وہ ہے کہ امیر المومنین جنگل میں سرہانہ اینٹ کا لیے سوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے تو اس نے زیور پہنا ہوا ہے، میرے امام امیر المومنین کی آنکھ کھلتی ہے، فرمایا کون ہے؟ اس عورت نے جواب نہیں دیا، اس نے شور ڈالا، کہا لوگو عمر مر گیا، لوگو عمر مر گیا، لوگو عمر مر گیا. فرمایا تو کیسے کہتی ہے کہ عمر مر گیا؟ کہنے لگی اگر عمر مرا نہیں تو پھر آواز لگانے والے تم ہی عمر ہو. فرمایا کیسے؟ کہنے لگی ہو نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کا نظام ہو، نافذ کرنے والے امیر المومنین عمر فاروق ہو اور ایک عورت تنہا جاتی ہو، کوئی غیر مرد اس کو آواز دے یا عمر مر گیا یا تم ہی عمر ہو. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا نظام. تو یہاں 5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، یہاں حکومتی ایوانوں میں بدماش بد کردار لوگ بیٹھے ہیں جو قوم کا پیسہ کھاتے ہیں. وہ کیوں اسلام نافذ کریں گے؟ وہ دھوکہ دیں گے جی کیڑا اسلام نافذ کریے. میں نے کب کہا تم میرا اسلام نافذ کرو؟ یہ قرآن والا اسلام نافذ کرو، یہ مصطفیٰ کی نظام نافذ کرو. اور اس کی ایک کہیں گے جی کیسے اکٹھے ہوں گے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ ہو چکا 7 ستمبر 1974. شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، وہابی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اور پارلیمنٹ کے اندر حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی کی قیادت میں مرزا قادیانی کے پردے کو چاک کیا گیا اور اسمبلی میں بیٹھ کے ان کو کافر قرار دیا گیا. ارے یہ اسلام ہے، ارے جو اصول دین ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم اسمبلی سے پاس کراؤ کہ ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھنے ہیں، آمین کیسے کہنی ہے. صرف یہ کہتا ہوں جیسے کفر پہ کے خلاف سارے اکٹھے تھے اور نبی کے نظام کے لیے دوبارہ سارے اکٹھے ہو جائیں. مگر حکومتیں نہیں چاہتی اور ہمارے نوجوانوں کو سمجھتے ہیں شاید اسلام نافذ ہوا تو ملا کی حکومت ہوگی. نہیں، اسلام میں ملائیت نہیں ہوتی، اسلام میں کسی شخص کی حکومت نہیں ہوتی، اسلام میں اسمبلی جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کی مالک نہیں ہوتی. sovereignty goes to Allah the Almighty. ارے اقتدار اعلیٰ کسی بندے کے پاس نہیں ہوتا، اسلام میں اقتدار اعلیٰ خدا کے ہاتھ میں ہوتا، خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مگر یہ لوگ قوم کو گمراہ کرتے ہیں. ارے وہ تو کہتے ہی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ بھی کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ جمہوریت تو کہتی ہے شراب جائز ہے، جمہوریت ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ آف ڈیموکریسی، یہ یہی پیغام دیتی ہے. مگر اسلام تو یہ نہیں کہتا. اسلام تو کہتا ہے 18 کروڑ آدمی کا شراب پینی ہے جائز ہے. ایک شخص قرآن لے کے کھڑا ہو جائے ارے 18 کروڑ غلط ہے، مصطفیٰ کا نظام سچا ہے. اور پاکستان میں یہ قانون بن چکے ہیں، یہ بن چکے ہیں قانون. ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم غافل ہیں. پاکستان میں
اوقاف لیگ کی اسمبلی نے ایک قانون بنا جس کو وومن پروٹیکشن بل 2006 کہا جاتا تھا. اسی قانون کو اس حکومت نے پاس کیا, اس میں کچھ ترامیم کے ساتھ. آج بھی میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں, آج بھی یہ قانون پاکستان میں موجود ہے. If someone is committing fornication with free consent, it's not a cognizable offense. سنیے قانون پاکستان میں کیا ہے, اور یہ پنجاب کے بغیرت حکمرانوں کے سامنے یہ قانون بنا کہ اگر کوئی زنا بالرضا اپنی آزادانہ مرضی سے زنا کرے تو پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکتی. اسی لیے گلی گلی میں طوائفیں کھڑی ہیں, لاہور کی سڑکوں پہ شام کو لڑکیاں تیار ہو کے کھڑی ہوتی ہیں. پولیس کو کہیں جس کو گرفتار کرے, وہ کہتے ہیں جو ہم گرفتار کر نہیں سکتے. ارے ڈوب مرنا چاہیے اس ملک کے لوگوں کو جس ملک میں نام تو اسلام کا ہو اور وہاں پہ زنا کی اجازت دے دی جائے. کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ کیا ہمیں پتہ نہیں؟ آپ کسی کو پولیس کو کہیں جی فلاں گھر میں بدکاری ہوتی ہے, پولیس کہے جی ہم جا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے. ارے زنا بالجبر ہو یا بالرضا ہو یہ جرم ہے. مگر یہ پاکستان کی اسمبلیوں میں ایسا ہوا, پاکستان کی اسمبلیوں میں. اور بے غیرت لوگ پیمرا جیسے بے غیرت کتے اسمبلی میں بات جو ہے وہ نوٹس کرتے ہیں. اگر نذیر احمد غازی اور اولیاء مقبول جان ختم نبوت پہ پروگرام کریں اور کہیں کہ قادیانی کافر ہیں, انہوں نے آئین کو توڑا, انہوں نے اسلام کے اصولوں کو ختم نبوت کا انکار کیا, تو وہ نوٹس بھیجتے ہیں کہ جی آئیں ہمیں جواب دیں. ارے الو کے پٹھو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آئین پاکستان ان کو کافر قرار دیتا ہے, اسلام ان کو کافر قرار دیتا ہے. ڈوب مرنا چاہیے ایسے بغیرتوں کو. مگر قصور ان کا نہیں, قصور ہمارا ہے. ہم نے جرم کو اتنا عادی ہو گئے, اب جرم لگتا نہیں ہے. مجھے ہزاروں میسج آتے ہیں, شاہ جی کیبل پہ بزرگوں کی تقریریں نہیں چلتی, شاہ جی یہ ہوتا ہے. ارے ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم روک سکیں تقریر نہ چلے, مگر گندگی تو ٹی وی پہ نہ دکھائی جائے. ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں گھروں میں کیا دیکھتی ہیں؟ فحاشی, اریانی, برہنہ رقص. ہمیں قوم کو تو یہ 9 محرم کی رات کو لڑکیوں کے رقص جو ہے ہمارے نیشنل ٹیلی ویژن پہ چل رہے تھے, پھر بھی ہم خاموش ہیں. کب تک خاموش رہیں گے ہم؟ مسلمانوں آپ کو بولنا پڑے گا, ورنہ آنے والی نسلیں تمہیں مجرم قرار دیں گی. اعلان کرنا پڑے گا کہ ہمیں دنیا کا نظام نہیں, ہمیں مصطفیٰ کا نظام چاہیے. ہمیں یہ کہنا پڑے گا. اور وہ نظام وہ ہے کہ یہاں تو پروٹوکول ختم نہیں ہوتے, کروڑوں اربوں کی کرپشن کر کے. مگر اسلام کا قانون یہ ہے کہ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے. فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا, کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر. مل کے میرے ساتھ کہیں کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا. میرے مدینے دے تاجدار مازاق دے کاجل والے اللہ دے حبیب میرے نبی نے اونٹ دی نکیل پھڑی ہوئی ہے, غلاماں دے دستے نال نے. مگر مدنی تاجدار دا نظام ہے وے, میرے نبی نے جڑا ہے اونٹ جڑا ہے او دی نکیل پھڑی ہوئی ہے, غلام اونٹ تے سوار ہے. کملی والیا تسی آقا ہو اسی غلام آ, سونیا تسی اونٹ تے بہ جاؤ, نکیل میں پھڑنا. فرمایا نا اوے عدل دا نا ہے, مساوات دا نا ہے کہ تہاڈا نبی اونٹ دی نکیل پھڑے گا تے غلام جڑا سواری تے سوار ہوے گا, کیونکہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام
آیا تو سامی نے جیو قرض کرنا پیا. اس وجہ تو اسلام و دین ہے. مگر بدقسمتی یہ وے اس ملک دے اندر اسی بیٹیاں نو اپنے بیٹیاں نو تعلیم حاصل کرنے واسطے کھلنے آ کالجاں دے اندر ویلکم پارٹیز دے نام دے اوتے جڑا سالانہ جڑا ہے فنکشناں دے نام دے اوتے لڑکیاں لیا کے نچائیاں جا رہی نے. اسی اپنی بیٹیاں نو پھر بھی سوچنے آ یاد رکھ مسلمان اگر غیرت نہیں تے دین نہیں اپنے کالج کلن تو پہلا دیکھتے صحیح میری بیٹی کس لباس میں چلی ہے. کیا میری بیٹی سیدہ دی کنیز بن کے چلی ہے با پردہ چلی ہے؟ کیا میری بیٹی اتھے تعلیم حاصل کرے گی یا جڑا میوزک دے اوتے رقص و سرود دیاں محفلاں وچ جاوے گی؟ اگر سیدہ زہرا دی کنیز ہے سیدہ زینب دی کنیز ہے اس کالج بھی نہیں جانا جتھے رقص و سرود ہوئے. کالج بھی ہوئے جتھے مصطفیٰ دا میلاد ہوندا ہوئے. کیا ہمیں پتہ نہیں حافظ آباد جیسے شہر میں کالجوں پہ جس طرح کے سکینڈلز بنتے ہیں جس طرح یہاں حافظ آباد کے عوام کی غیرت کو کیا ہوا؟ اگر ہم بات کریں گے جی مولوی تو چاہتا ہی نہیں ترقی ہوئے. بھئی میرے باپ نے مجھے لندن پڑھنے کے لیے بھیجا. ہم ترقی پسند ہیں. یہ روشن خیالی نہیں یا تاریخ خیالی ہے. جب ایران کی ایک عورت کو انعام ملا اس کو پرائز ملا تو اس نے کہا کہ تم تو سکارف پہنتی ہو. اس نے کہا میں نے اسلام سے یہی سیکھا. جب دنیا جاہل تھی تو کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے. جب دنیا نے تہذیب سیکھی سب سے پہلے اس نے کپڑے پہننا سیکھا. کیا حافظ آباد کے کالجز میں رقص و سرود کی محفلیں نہیں ہوتی؟ کیا ناچ گانا نہیں ہوتا؟ میں پوچھتا ہوں حافظ آباد کی عوام سے بتاؤ تم نے کالج میں تعلیم کے لیے بھیجا یا ناچنے کے لیے بھیجا اپنے بچوں کو؟ تو پھر بتا دو. حافظ آباد کی انتظامیہ بھی سن لے. حافظ آباد کے کالج کو پیغام پہنچا دو اور ہر شخص جس کی بیٹی حافظ آباد کے کالج میں یا بیٹا پڑھتا ہے وہ کہے ایک خط اس کے والدین لکھیں اس کے پرنسپل کو کہ اس بدماشی سے باز آ جاؤ. اگر حافظ آباد کے کالج میں بیٹی اور بیٹوں کو رقص کی محفل سجائی گئی تو نہ یہ کالج رہے گا نہ تم رہو گے. خط لکھو گے؟ لکھو. جو خط لکھے گا ہاتھ کھڑا کرے. خون حسین سے وعدہ کرو حافظ آباد کے کالجز میں خط لکھو گے؟ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ نہیں لکھے گا. خط لکھو گے؟ حافظ آباد کے ڈی سی او کے نام ہزاروں خط جانے چاہیے کہ ہم حافظ آباد میں کالجز کے اندر ناچ گانا نہیں تعلیم چاہتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حاضرین ذی وقار تو اس لیے یہی فرق ہے حسینیت اور یزیدیت میں. مجھے یہ رکا بھی آیا کہ مسجد کی زیر تعمیر ہے اور یقیناً لاکھوں روپیہ کا خرچہ ہے تو میں حسین کے نام پہ پہلے نہیں کبھی مانگا. آج میں امام علی مقام کے نام سے کہتا ہوں جتنی توفیق ہے 10 کی ہے 20 کی ہے 50 کی ہے 100 کی ہے لیکن حسین کے نام پہ سخی بن کے خدمت کرنا. تو آپ کے پاس آتے ہیں آپ مولا حسین کے نام پہ خدمت کریں. تو سامعین ذی وقار یاد رکھنا بس خاموشی سے گزرتے جائیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آقا کے نام کے آج نظر اللہ نیاز حسین بھی دے کے جائیں. تو حاضرین ذی وقار میری بیٹیوں کی طرف سے بھی کوئی کرے چندہ مسجد کے لیے جزاک اللہ خیر. تو عرض یہ کرتا ہوں یاد رکھنا یہ پاکستان دین کے نام پہ بنا ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے. آؤ اسی پیغام دینے امت مسلمانوں پاکستان دے غیور عوام جڑے نے پیغام دینے جڑا شاعر مشرق نے آکھیا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آؤ اسی پیغام دینے پہ یا رب دل مسلم کا وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کا وہ زندہ. جڑا جڑا دعا بھی ہے التجا بھی ہے کوئی شخص خاموش نہ رہے. یا رب دل مسلم کا وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے
جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے، اونچی کہیں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ یا رب، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلبی کو گرما دے، جو روح تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، اور میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلیستان کا، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلیستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ یا رب، 5 مرتبہ کریں، یا رب، 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 یا رب دل مسلم کا وہ زندہ۔ اسلام جیڑا اللہ دے فضل و کرم نال نبی دا دین ہے، اللہ دا دین ہے، نافذ ہوئے گا، اس ملک کے آفاق پر رحمت کا بادل چھائے گا، اس ملک کے آفاق پر رحمت کا بادل چھائے گا، پاک سے پاکیزہ تر اپنا وطن ہو جائے گا، پھر کفر کا الحاد کا سکہ نہ چلنے پائے گا، اللہ کے شیروں سے جو الجھے گا منہ کی کھائے گا، پیغمبر اسلام کا پرچم رہاں لہرائے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب۔ اب زور چل سکتا نہیں ہرگز یہاں شیطان کا، اب زور چل سکتا نہیں ہرگز یہاں شیطان کا، ہر ملک ہے اسلام کا، ہر دیش ہے ایمان کا، ایک مستقل اور دائمی قانون ہے قرآن کا، اعزاز اپنے دیش کا ہرگز نہ مٹنے پائے گا، اسلام غالب، اسلام غالب، اسلام غالب۔ بدر و احد بھی ہے ہمارے، راہ میں خیبر بھی ہے، بدر و احد بھی ہے ہمارے، راہ میں خیبر بھی ہے، ساتھ ہے نصرت خدا کی، کرم ہے سرکار کا، صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان بھی، حیدر بھی ہیں، ہم سرفروش اسلام کے اپنے لہو میں تر بھی ہیں، ہر ظلم سے اب ہمارا ہر جوان ٹکرائے گا، اسلام غالب، اسلام غالب، اسلام غالب گا، اسلام غالب گا، اسلام غالب۔ یہ اہل دین کی نسل میں الہاد کیوں موجود ہیں، کیوں عصبیت کے زہر سے کام و دہن آلودہ ہیں، پھر آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، پھر آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، پھر شاید کسی کو آج پھر کوئی امتحان مقصود ہے، پھر کسی کا آج کسی کو امتحان مقصود ہے، کودے گا جو اس آگ میں، کودے گا جو اس آگ میں، وہ کامیراں ہو جائے گا، اسلام غالب، اسلام غالب، اسلام غالب گا، اسلام غالب۔ پھر غازیان دین لہو سے باوضو ہونے کو ہے،
پھر غازیان دین لہو سے باوضو ہونے کو ہے، ارے پھر کفر کی رسوائیاں بھی کو بکو ہونے کو ہے، میں دیکھتا ہوں حق و باطل پھر روبرو ہونے کو ہے، میں دیکھتا ہوں حق و باطل پھر روبرو ہونے کو ہے، اور کربلا کی وادیاں بھی سرخرو ہونے کو ہے، پھر کربلا کی وادیاں بھی سرخرو ہونے کو ہے، اب لشکر اسلام سے، اب لشکر اسلام سے، اب لشکر اسلام سے بادل کا دل تھر آئے گا، اب لشکر اسلام سے بادل کا دل تھر آئے گا، اسلام غالب، اسلام غالب، اسلام غالب، اسلام غالب، اس سامراجی چال میں ہر کفر کا پرچار ہے، معلوم ہونا چاہیے مومن کھلی تلوار ہے، معلوم ہونا چاہیے مومن کھلی تلوار ہے، ہر ہاتھ اب ہتھیار ہے، ہر سانس میں للکار ہے، ہر ہاتھ اب ہتھیار ہے، ہر سانس میں للکار ہے، پھر ہر جوان اسلام پر مرنے کو بھی تیار ہے، پھر ہر جوان اسلام پر مرنے کو بھی، پھر ہر جوان اسلام پر مرنے کو بھی، پھر ہر جوان اسلام پر مرنے کو بھی تیار ہے، پھر جوش میں اب آئے گا، ہر جوش میں اب آئے گا، پھر زلزلہ آ جائے گا، اسلام غالب، اسلام غالب، اسلام غالب۔ تو سامعین ذی وقار، اور یہ یقین کیجئے یہ مارکہ حق و باطل پھر روبرو ہے۔ انڈیا تجھے نہیں پتا، یہ اسلام کے شیر تجھے کچا کھا جائیں گے۔ یہ ہندو بنیے کو بتا دو، ارے حسین کا نام لینے والے تم موت سے گھبرائے گا؟ نہیں، دنیا کے سبع ہستی پہ انڈیا نہیں رہے گا، پاکستان کا پرچم پھر بھی سر بلند رہے گا۔ اور ہماری فوج، مگر میں اس بغیرت حکومت کے ان بغیرت اور دلال اور کتے وزیروں سے بھی کہتا ہوں جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے پاک فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ارے تمہاری بیٹی کی عزت سلامت ہے تو ان مصطفیٰ کے غلاموں سے جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر اور رسالت سے تیری حفاظت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، پاکستان، 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 پاک فوج کے عظمت کو سلام، پاک فوج کے عظمت کو، پاک فوج کے عظمت کو، تیری عظمت کو۔ تو سامعین ذی وقار، اس ملک کے بغیرت اور انڈیا کے ایجنٹ اور اسرائیل کے پالتو کتے پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں فوج کے خلاف، پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، چاہے وہ الطاف حسین ہو، چاہے وہ محمود اچکزئی ہو، چاہے وہ جو ہے کوئی بھی ہو، اور وہ پرویز رشید جیسا بغیرت کتا وزیر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم یہ پاکستان کے عوام یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم تمہارے خون کے قطرے پی جائیں گے، تم فوج کے خلاف بات تو کر کے دیکھو۔ پاکستان جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں جو ہے گندگی ڈالتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم صرف ایک نواز شریف کے پالتو کتے ہو، تمہیں نہیں پتا پاکستان کے شیروں کی جرأت کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے، اسلام کے خلاف یہ بکیں، یہی پرویز رشید کا وزیر جو ہے کتا، اس کے متعلق تو یہ بھی ہے، یہ ہے ہی قادیانی جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں، جو مصطفیٰ کے نظام کے بھی دشمن ہیں۔ اس پرویز رشید کو حکومت لگام ڈالے، آپس میں لڑتے رہو، جھگڑتے رہو سیاسی پارٹی، مگر جس نے اسلام پاکستان یا پاک فوج کے خلاف بات کی ہم اس کی زبانیں کھینچ لیں گے۔ ہم نہیں دیکھیں گے تم وزیر ہو یا کیا ہو۔ کیا میں جو کہتا ہوں آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟
تو میرے احباب ذی وقار، خدا کے لیے اب اس سستی کو چھوڑیں. ارے اسلام پاکستان اور فوج کے نام پہ تمہارا خون کھولنا چاہیے، جس کا پاکستان کے لیے خون نہیں کھولتا. انڈیا کل بھی دشمن تھا، انڈیا آج بھی دشمن ہے. تو سامعین ذی وقار، اس لیے یاد رکھنا، حسین کا نام لے کے یزیدیت کی بات نہ کرو. عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ اور ایک نام حسین کا لینا، کام یزید جیسے کرنا، امام کے نام پہ آنسو بہانا، مگر فکر یزید جیسی. تو عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا محبت کی جزا، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ ارے سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. ہم حسین کے ساتھ ہیں کہ یزید کے ساتھ ہیں؟ ہم حسین کے ساتھ ہیں کہ یزید کے؟ ہم حسینی ہیں. یہی پیغام ہے جماعت الصفا پاکستان کا، یہی پیغام ہے جمعیت علماء پاکستان کا، یہی پیغام ہے شاہ احمد نورانی، عبدالستار نیازی، یہی پیغام ہے جو خطیب الاسلام تاجدار حافظ آباد کا. پاکستانی دنیا کی وادیوں میں ہم پاکستان، اسلام اور پاک فوج کے خلاف کوئی لفظ نہیں سن سکتے. تو سامعین ذی وقار، یزید لادینیت چاہتا تھا. اب میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. یزید لادینیت کا پیروکار تھا. اس کے دور میں شرابیں پی گئیں. حکومت وقت سوچو اس بات کو. امام علی مقام کے یوم کے دن بیان دے دینا حسینی مشن کو جاری رکھیں گے. ارے تم جاری رکھو گے؟ بتاؤ پاکستان کے اندر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے شراب کے پرمٹ کیوں دیتے ہیں؟ کس ملک میں حسینیت کی بات کرتے ہو؟ پاکستان میں شراب کے پرمٹ گورنمنٹ جاری کرتی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ شراب کے پرمٹ فوراً منسوخ کر کے شراب کو بند کیا جائے. یہ حسینیت ہے. یزید شراب بھی پیندا سی، آندا سی حسین میں شراب پینا، مینوں پین دے، تو نمازاں پڑھ، میں تیرے پیچھے نماز بھی پڑھ لوں گا. فرمایا نہ، انج نہیں ہو سکتا. جہاں شریعت نے حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے. بدکاری یزید کرے، شراب یزید پیے، باندراں دے سراں تے سونے دے تاج پہنا کے رقص دیاں محفلاں یزید کرائے، لڑکیوں کو بلا کے نچاتا رہے. ارے یوتھ فیسٹیول کے نام پہ اسٹیڈیم میں جلسے کرنے والوں، ڈوب مرو. تم یزیدیت کی فکر پہ چلتے ہو، حسینیت کی فکر یہ نہیں ہے. اور ہم پاکستانی حسینی ہیں. ہم پاکستانی اسی حسینی میاں تے سچے حسینی ہیں. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. جن نے صرف شعر سمجھ کے پڑھنا ہے وہ نہ پڑھے. جن نے عقیدہ سمجھ کے پڑھنا ہے تو جڑی میں گلاں کیتیاں خط بھی لکھنا ہے، مطالبہ بھی کرنا ہے، تو اسلام پاکستان فوج واسطے میدان چ بھی آنا ہے. وہ بندہ میرے نال پڑھے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی. ہاتھ لہرا کے دس دے وہ، یہ دل بھی حسینی، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی. الحمد کے اپنا تو، الحمد کے اپنا تو، ایمان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو، ایمان بھی حسینی ہے. دل تے ہاتھ رکھو، یہ دل بھی حسین. ایک ہاتھ دل تے ہوئے، ایک ہاتھ بلند ہوئے، تاکہ جو دل کہندا ہے وہ زبان دا اعلان کر دے. یہ انج مار کے ہاتھ آکو سنیا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی ہے، یہ دل بھی حسینی
میں اللہ کرے تسی سارے سلامت رہو میرے آقا نال پیار کرن والے ہو اج تساں سیداں دے درگاہ دے ہون دا حق ادا کر چھڈیا اے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی ہے یہ دل بھی حسینی اے نہ ویکھو میں آنا پیا اے ویکھو اج 10 محرم ہے اساں مولا حسین دی بارگاہ اندر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے اسی یا حسین اسی اعلان کرنے اسی یزیدی نہیں اسی حسینیاں تے نسلی حسینیاں یہ دل بھی حسین کھڑے بیٹھے سب آنکھوں ہاتھ اٹھا کے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی ہے صد شکر کے اپنا تو صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی اور کوئی مانے یا نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ ہر کاری کے ہونٹوں پہ پوریا بھی حسین ہے اج میں تانوں دعاواں دین تے دل کردا ہے اوے نبی دیا غلاماں اوے حسین دے منن والیا تاجدار حافظ آباد دی درگاہ تے اون والیا میں سید تینوں دعا دینا اللہ کرے تیری نسل سلامت رہے جڑا مولا حسین دی غلامی دا اعلان پیا کرنا ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ پوریاں بھی جھوم جھوم کے آنکھوں ہر کاری کے ہونٹوں پہ پوریاں بھی میرے نبی جو سنیو سلامت رہو اساں کدی انج تقریر نہیں کیتی اج میں آنا ساڈیاں بیٹھا جنہاں دیاں بہناں نے زہرا دے صدقے تہاڈیاں بہناں سلامت سیدہ سکینہ دے صدقے ساڈیاں بیٹیاں سلامت اے علی اکبر دی جوانی دے صدقے سنیاں تیری جوانی سلامت سیدہ زہرا دی چادر تطہیر دا صدقہ اے تیری ماں دی عزت سلامت رہے اے میرا دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی اور صدیوں سے غلامی کا ہائے ہائے صدیوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے صدیوں سے غلامی کا اعزاز سنو سنیا میں کی آکھن لگا جنہوں اللہ توفیق دیتی ہے ہاتھ اٹھا کے جھوم دائے ہویا جویں دیوانے جھوم دینے جویں پروانے جھوم دینے جویں انج کہہ لے جویں غازی عباس علم پکڑ کے میدان اندر گئے نے اپنا ہاتھ دا حسینی علم بنا لے میں جڑی گل کرن لگا وا صدیوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے صدیوں اج دی گل نہیں کل دی گل نہیں سال دی گل نہیں 100 سال نہیں 200 سال 200 سال نہیں 1000 سال اے جدوں دا نبی دین لے کے آیا ہے جدوں دا حسین آیا ہے صدیوں سے غلامی کا یہ اعزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی جدا جدا ماں پہ حسینی آکھے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی اوے میری جد بھی حسینی ہے میری نسل آواز بھی
صدیوں سے غلامی کا، رب العزت دی قسم صدیوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ، اے صدیوں سے غلامی کا اعزاز، جھوم جھوم کے آنکھوں صدیوں سے غلامی کا، صدیوں سے ہم تو پرانے کمی ان کے در کے نام لکھے ہیں مادر پدر کے، اے میرا باپ بھی غلام ہے، میرا دادا بھی غلام ہے، میرا پردادا بھی غلام ہے، میرے آبا و اجداد بھی غلام نے، میں دعا کرنا یا رب العالمین یا نبی دے صدقے، نبی دیال دے صدقے ساڈیاں اولاداں نوں بھی قیامت تک اپنے آپ حبیب دا غلام رکھی ہوئے، صدیوں سے میسر ہے یہ صدیوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ حسینی ہے، میرا باپ اوے میری جد بھی حسینی، ہاں میں بھی گل نہیں کردا، میرے آقا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار مازاق دے کاجل والا سونے نبی دے کندیاں تے حسین سوارے، عرض کیتی سونیا سواری بڑی چنگی ہے، فرمایا تو ویکھیا نہیں، اے جے سواری چنگی ہے تے اتے سوار بھی چنگا ہے، میرا تے نبی بھی حسینی ہے، آجا میں دساں میری حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق مال غنیمت تقسیم فرماندے نے پے، اپنے پتر دی واری آئی 500 دتا، جدوں زہرا دے پتراں دی واری آئی انہاں نوں 1000 دتا، سیداں دا ڈبل حصہ کر دیتا، عبداللہ ابن عمر بولے پیارے امیر المومنین حالے حسین تے حسن بچے سن، جدوں میں نبی دے نال تلوار چک کے میدان وچ لڑنا تھا، میں بیڑا بڑی نے جنگاں کیتیاں، اینے جہاد کیتے، انہاں کی کیتا ہے، عمر فاروق نے فرمایا اے عبداللہ اے تو میرا پتر ہے، اے علی تے زہرا دے لال نے، تو میرا پتر ہے، اے علی دے پتر نے، اے زہرا دے پتر نے، اے امام الانبیاء دا نانا امام الانبیاء ہے، اے انہاں دا دادا انہاں دی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اے تینوں نہیں پتا عمر فاروق بھی حسینی ہے، اے میری جد بھی حسینی ہے، میری نسل حسینی، میری ماں بھی حسینی، میرا باپ حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی، اوے تم سب بھی حسینی ہو، یہ مسجد بھی حسینی ہے، یہ منبر بھی حسینی ہے، یہ مینار حسینی ہے، یہ آذان بھی حسینی ہے، یہ ہماری فوج حسینی ہے، ہم سب بھی حسینی ہیں، یہ ملک حسینی ہے، یہ دل بھی حسین، یہ جان بھی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی، تو سامین زیو قرض کرنا پیا، اسی حسینیت دے منن والے، اسی یزیدیت دے پیروکار نہیں، یزید شراب پی کے نمازاں امام پیچھے کربلا دے میدان اندر، یزیدیاں بھی نمازاں جیڑیاں نے میرے امام دے پیچھے پڑیاں نے، یزیدیاں نے جیڑا ہے اوتھے نمازاں بھی میری نبی دے پیچھے، نبی دے نواسے دے پیچھے پڑیاں نے، او یہی آندا سی حسین سیاست نہ کر، تو نمازاں پڑھا، روزے رکھ، حج کرا، اسی تیرے کولوں مسئلے پوچھنے آواں گے،
تو مدینہ طیبہ آستانہ عالیہ مدینہ طیبہ دا سجادہ نشین بن جا، میں تینوں نظرانہ دیاں کرانگا، تو مسجد نبی دا امام بن جا، میں تینوں نظرانہ دیاں کرانگا۔ مگر میرے امام نے فرما دیتا، یاد رکھی اقبال بھی کہندا ہے قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارہ یہ دو رکعت کا امام۔ آپ نے فرمایا یزیدہ تو شراب نو جائز سمجھنا میں، بدکاری نو رواج دینا ہے، تیریاں حکومتاں نو حسین نہیں مننے گا، میں امور مملکت انج چلا کے دساں گا، انج پیغام دیواں گا، میری سیاست جیڑا حسینی ہوے گی، میری سیاست صدیقی ہوے گی، میری سیاست فاروقی عثمانی تے علوی ہوے گی۔ میرے امام نے فرمایا میں یہ نہیں ہو سکتا میرے نبی دیاں شریعت نو توڑیا جاوے، اللہ دیاں حداں دا مذاق اڑایا جاوے، رقص و سرود دیاں محفلاں، شراب و کباب دیاں محفلاں عمر حسین سجدے کردا رہے، بلکہ میں نبی دی حدیث سنا دینا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ویلا آوے گا جدوں نیک دعاواں منگن گے، متقی دعاواں منگن گے، جڑے پرہیزگار دعاواں منگن گے، لوکی بھی آن گے، پیر جی دعا کرو، شاہ جی دعا کرو، امام صاحب دعا کر دے وہ، مولوی جی دعا کر دے وہ، مگر نبی نے فرمایا انہاں دیاں دعاواں قبول نہیں ہون گیاں۔ یا رسول اللہ اے تے بڑے نیک نے، اے تے بڑے متقی نے، اے تے بڑے جڑے با ایمان نے۔ فرمایا متقی تے ہے نے مگر جرم تو روک دے نہیں، نیکی دی تبلیغ نہیں کر دے، اے لفظ بول دے نے جیو دا کم میں مینوں کی ہے نانا۔ قرآن آندا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا میرے نبی نے ایک وقت آئے گا لوگ آ کے کہیں گے پیر جی دعا کرو، مولوی جی دعا کرو، شاہ جی دعا کرو۔ نبی نے فرمایا انہاں دیاں نیکاں دیاں دعاواں قبول نہیں ہون گیاں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا برائی تو روکن گے ہی نہیں۔ ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ جی فلانے گھر ہے مینوں کی، او دا منڈا خراب ہے مینوں کی نہیں، مسلمان کے ذمے یہ ڈیوٹی میرے رب نے لگائی ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب گناہ ہوتا دیکھو تو روکو۔ اور تین طبقے ہیں جنہوں نے گناہ کو روکنا ہے، حکومت، علماء اور عوام۔ حکومت طاقت سے روک سکتی ہے مگر جو خود گناہ کی دلدل میں مبتلا ہو، جو غریبوں کا پیسہ کھانے والے ہوں، جو یتیموں کا مال کھانے والے، اور ہم بھی کیسے ہیں سڑکوں کے نام پہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں کہ جی سڑک بناتی گلی بناتی۔ حکومت کو چاہیے کہ گناہ کو روکے۔ جب ٹیلی ویژن پہ برہنہ لڑکیوں کے رقص دکھائے جاتے ہیں حکومت کہاں سوئی رہتی ہے؟ اگر نہیں روکو گے تو نیکوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ قانون میں ترمیم کر کے زنا بالرضا کی سزا مقرر نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب ٹلنا نہیں ٹلے گا۔ فرمایا حکومت کو طاقت سے روکنا چاہیے، اور جڑا کم حکومت نوں چاہیے لوکی ساڈے کول آندے نے جی مولوی روکن، بھی علماء کا کام زبان سے بتانا ہے، زبان سے روکیں، اور عوام کا کام ہے اگر روک نہیں سکتے دلوں سے برا جانو۔ مگر حکومت طاقت سے نہیں روکتی، علماء زبانیں بند کیے بیٹھے ہیں اور عوام جو ہے وہ کھوئی ہوئی ہے۔ کریں تو کیا کریں، پھر آنے کبھی زلزلہ، کبھی عذاب، کبھی بھوک۔ مسلمان ہمیں برائی کے خلاف جنگ کرنی ہوگی، برے کو روکنا ہوگا، ورنہ اللہ کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ یزید آندا سی حسین تو نیکی کردا رہے مینوں بدی کرن دے۔ فرمایا کیویں ہو سکدا ہے امت مصطفیٰ بدی ول جاوے تے حکومت دی سرپرستی؟ فرمایا نہیں میں جان دے دیاں گا، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ میرے امام علی مقام نے جڑا اپنے جامع شہادت نوش کرنے واسطے تیار ہو گئے نے، میرا سید جڑا ہے فرمایا میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ ظلم دی تلوار چلدی رہے، غریباں تے ظلم ہوندا رہے، عوام دا پیسہ تیریاں عیاشیاں تے لگدا رہے، تیرے محلات تے لگدا رہے، نچن گان والیاں نو پیسہ عوام دا ملدا رہے، میں میدان وچ آواں گا۔ پھر کی ہویا حالات بدل دے رہنے، آخر کی ہویا میرے سید نے امام
امام علی مقام نے فیصلہ فرما لیا چل حسین اپنا نبی دا خاندان لے کے چل دین بچان چلیے دین بچان واسطے میرے امام تیاری فرمانی شروع فرما دیتی ہے آخر کی ہویا ایک رات میرے سید نے حکم جاری فرما دیتا مدینہ طیبہ دے اندر امام علی مقام نے فرما دیتا فرمایا سارے تیار ہو جاؤ اپنا اپنا سامان بن لو جڑا اسی ہن مدینہ چھوڑ کے چلے ہاں سیدزادیاں سامان کی بننا سی نہ کوئی ہیرے نہ جواہرات سیدزادیاں نے کپڑے پکڑے نے مسلے پکڑے نے اپنی مدینہ شریف کی محبت اپنے سینیاں میں چلائیے سیدزادیاں تیاری فرما دیتی ہے میرے امام علی مقام نے جڑا مدینہ طیبہ تو نکلن دا حکم فرمایا وے پھر سید سلام کرن واسطے سیدہ زہرا دی تربت تے جاندے نے پہلا امیر حمزہ دی بارگاہ وچ چلے گئے نے جا کے آخری سلام کیتا لو سید الشہداء ساڈا حسین جا رہا ہے اسی مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے میرا سلام قبول کرو سید نے امیر حمزہ دی بارگاہ سلام عرض کیتا پھر سید زادہ نال اپنی ہمشیرہ نو لے کے سید زادیاں نو لے کے سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ وچ جنت البقیع حاضر ہو گئے نے جا کے جدوں ماں دی قبر تے گئے نے کوہرام مچیا ہویا ہے سید زادیاں نے حضرت ام کلثوم بھی نے سیدہ زینب بھی نے حضرت سیدہ شہربانو بھی نے سیدہ سکینہ بھی نال نے میرے امام جدوں سیدہ فاطمہ الزہرا دی قبر انور تے پہنچے نے سید زادیاں ماں دی قبر نال لپٹ گئیاں جویں کئی دنوں تو بعد تیاں ماں نو مل دیاں نے سیدہ دی بارگاہ وچ سید زادیاں مزار پرانوار نال لپٹ گئیاں نے نالے سلام کر دیاں نے نالے اجازت منگ دیاں نے لو امی جان تہاڈی بیٹی سیدہ زینب جا رہی ہے سیدہ ام کلثوم بھی جا رہی نے میرے امام بھی آخری سلام کر دینے پہ جدوں سیدہ دی بارگاہ وچوں میرے امام نے سلام کیتا فرمایا دیر ہو رہی ہے اساں رات دی تاریکی وچ نکلنا میں ساریاں نو اٹھایا کیویں دساں سید زادیاں نے جدوں ماں دی قبر نو چھڈیا مگر میری سیدہ سکینہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے قدماں وچ بیٹھیاں ہویاں نے ننھی جئی سیدہ نے سر جھکایا ہویا ہے امی جی اے میری دادی اماں میرا دل نہیں کردا میں تواڈے قدماں تو دور ہوواں میرا جڑا دل کردا ہے ساری زندگی اپنے دادی اماں دے قدماں وچ بیٹھی رواں سسکیاں نکل رہیاں نے میرے امام نے شہزادی نو پکڑیا میری شہزادی سکینہ آ جا اساں رب دا حکم منیا ہویا ہے کدا دل کردا ہے اوے کسے دا ماپے پنڈ وچ بھی ہوے اوے ماں دی قبر نہیں چھڈدا اوے 10 محرم ہوے یا جڑا شب برات ہوے آندے نے مٹی لے کے چلیے اج ماں دی قبر تے پائے ہوئے باپ دی قبر ویکھ آئیے مگر ماپے دی قبر کوئی نہیں چھڈدا میں سیدہ دے حوصلے نو سلام کرنا وا جدوں سیدہ زہرا سلام اللہ دی مزار تو چلے نے سسکیاں نکل رہیاں نے ہتھاں وچ آنسو نے پھر ایک قافلہ سادات نبی دا خاندان جڑا امام الانبیاء دی بارگاہ وچ جا رہا وے جدوں سادات خاندان بہ گیا وے اوے عجیب منظر بنیا ہویا وے حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ جڑیاں نے بے ہوش ہو کے گر گئیاں ایک کوئی آواز دیندیاں نے حسین میں نبی دی زوجہ وا میں تیری ماں لگدی آ تیری ماں تینوں آندی ہے حسین نہ جاوی سیدہ ام سلمہ نے فرمایا حسین نہ جاوی کدی سیدہ زینب سلام فرماندیاں نی سیدہ نہ جاوی جدوں مینوں کوئی دکھ مصیبت ہوندی ہے میں تینوں ویکھ لینی آ مینوں نبی دی تھی سیدہ زہرا یاد آ جاندیاں نے
کوئی چارہ کرو نہ جایا جے، مگر میرے امام علی مقام نے فرمایا امی جان ایک پاسے تھوڑا پیار ہے، ایک پاسے تھوڑی محبت ہے، ایک پاسے نانے دا دین ہے، میں دین بچان چلے آوا، مینوں ماں نہ روکے آجے، سیدہ مینوں نہ روکے آجے، میرے پاؤں پیراں وچ محبت دی زنجیر نہ پاؤ، میں نبی دا دین بچان چلے آواں۔ میرے امام علی مقام جڑے نے اوتھے بیٹھے ہوئے نے، سلام عرض ہو رہا وے، تھوڑی دیر گزری، میرے سید دے جڑا ہے وہ جڑا تھوڑی نیند تاری ہو گئی، خواب اندر ویکھیا امام الانبیاء دی زیارت ہو گئی ہے، میرے نبی نے بچپن جویں مولا حسین نو چک دے ہوندے سن، میرے نبی نے حسین نو چکیا، گلے دے نال لایا، میرے حسین دا جڑا گلا چومیا، فرمایا حسین فکر نہ کر تو چھیتی آن والا ہے۔ میرے امام نے عرض کی تھی آقا انہیں بلا لو، فرمایا نہ میرے پترا حالے نہیں، حالے کربلا دے میدان وچ جاویں گا، حالے تے جڑا ہے علی اکبر دے سینے وچ نیزے بجن گے، حالے علی اصغر دے گلے وچ تیر لگے گا، حالے قاسم دی جوانی لٹی جائے گی، حالے خیبر نو یکا لگڑ گیا۔ خواب اندر عرض کر دینے نانا جی انہیں مینوں کول بلا لو، فرمایا نا میرا بیٹا تیرا جنت وچ اللہ نے وہ مقام رکھیا ہے جڑا کسے اور شہید نو نہیں ملے گا، جدوں تو کربلا جاویں گا اے تیرے بچے ذبح اوڑ گئے، تو پھر بھی صبر کرے گا، تیرا علی اکبر دا لاشا ڈگے گا، میرے پترا تو صبر کرے گا، تیرے ویران دے بازو قلم ہون گے، تو پھر بھی صبر کرے گا، اللہ تینوں صبر دے بدلے او مقام دے گا جڑا کسے اور شہید نو نہ ملیا ہوے گا۔ انہی وچ آنکھ کھل گئی، میرے سید نو پتہ لگ گیا انہیں آخری ویلا ہے، آخری سلام میرے نبی نے نبی دی بارگاہ وچ امام علی مقام نے کیتا، پھر جدوں نکلے نے سرگی دا ویلا ہے، تہجد دا ویلا ہے، مدینہ طیبہ وچ کوہرام مچیا ہویا ہے، وہ صحابی فرماندے نے جو دو بری مدینے چ کوہرام مچ گیا انج لگدا سی جویں قیامت آ گئی ہے۔ ایک دن ادو جدوں میرے نبی دے متعلق پتہ چلیا 3 وری انج ہویا، ایک دن جدوں پتہ لگا احد وچ میرے نبی شہید ہو گئے نے، اوے مدینے دیا بیبیاں نو بچے بھول گئے، کھانا بھول گیا، نبی شہید ہوئے نے، ادو کوہرام مچیا۔ دوسری وری فرمایا جدوں نبی دا وصال ہویا اوے مدینے چ کوہرام مچ گیا، بلال بے ہوش ہو گئے نے، بیبیاں روٹیاں چھڈ دتیاں۔ تیجی وری جدوں نبی دا خاندان اوے مدینہ چھڈن لگا ہے، مدینے دیا بیبیاں سیدہ زینب دی بارگاہ وچ آ گئیاں، سیدہ نہ جاوی سانو جدوں ماں تیری ماں دی یاد ستاؤندی ہے، نبی دی بیٹی دی یاد ستاؤندی ہے، اسی تیری زیارت کر لینی ماں، بچیاں سیدہ سکینہ دے قدماں تے گریا نے، نی سیدہ نہ جاوی، بڈھے جوان میرے امام دے قدماں وچ نے، حسین تسی مدینہ آباد کرن والے، اے یثرب نو مدینہ بنان والے۔ بچے جوان آندے نے حسین تسی مدینہ یثرب نو مدینہ بنان والے، اج اگر مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ساڈا کی بنے گا؟ میرے امام نے فرمایا میرے نانے دا دین رسوا نہیں ہون دیاں گا، اگر سید مدینہ طیبہ چوں نکلے نے آہاں تے سسکیاں نال جڑا زارو قطار مدینے دے باسی رو رہے نے، میرے امام دی اکھاں وچ وی آنسو نے، جدوں شہر مدینہ تو باہر نکل کے میرا سید پھر مڑیا، میرے امام پھر مڑ گئے، نبی دا مزار سامنے میں دعا تن لیا کیا سلام علیکہ یا جدی، السلام علیکہ یا
جدی یا امام الانبیاء. میرا سید پھر مڑ کے سلام کیتا. مکے شریف پہنچے نے، حج نو سید نے عمرے وچ بدلیا. چل دیاں ہی میرے امام جاندے نے پے. ایک مقام آیا جنوں میرے امام نے پوچھیا کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا اے جگہ نو کرب و بلا آندے نے. میرے امام نے مٹی پکڑی ویکھی، فرمایا ہاں او مٹی ہے جڑی جبریل میرے نانا جی نو لے آ کے دتی جی. ایتھے میرے پتر ذبح ہون گے، میرے جڑے خاندان ذبح ہوے گا. خیمے لگ گئے نے. 7 محرم تک مذاکرات چلتے رہے. آخر پانی بند ہو گیا وے. اختصار تو کم لینا وا، پانی بند ہویا. 8 محرم 9 محرم 10 محرم دا سورج طلوع ہویا. میرے امام نے آخری خطبہ عشاء فرمایا او میرے نال ہون والیو، انہاں دی دشمنی میرے نال ہے، انہاں دا جڑا وہر میرے نال ہے. میں دیا بجھا دینا وا، تسی چلے جاؤ. مگر دیا جلدا رہا، کوئی اٹھ کے بھی نہیں گیا. میرے امام نے سب دا جڑا سلام قبول کر کے سید نے پھر فرمایا پھر تیاری کر لو. پھر کی ہویا؟ شہادت شروع ہو گئیاں. اج دا دن 10 محرم دا دن جمعے دا دن سی. میرے سید نے جڑا ہے شہادت شروع ہو گئیاں نے اور جان نثار ہوندے نے. وہاں بالکل بھی جان نثار ہوندے نے پے. کدی اونو محمد دے لاشے میرے امام اٹھا کے لے اوندے نے، کدی علی اکبر دا لاش آوے، کدی غازی عباس دے بازو نے. عجیب منظر ہے. 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خوشبو زباناں، پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں. پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں. جدوں جڑا کنبا نبی دا ذبح ہو رہا وے، جڑا جانا قربان کر رہے نے اللہ دی رضا واسطے، قرآن دی حکومت واسطے، پشکو کھجور دی حکومت دے خلاف نانے دے دین واسطے سارے جانا دے رہے نے. آخر کی ہویا؟ جدوں کوئی نہ رہ گیا جڑا تیار ہو کے اجازت منگے. میرے امام علی مقام میرے علی دے لال تیاری فرما رہے نے. میرے نبی دیاں بیٹیاں علی دیاں دھیاں بھی حیران نے. خیمیاں وچ سکوت چھایا ہویا ہے. جدوں دیگر دا ویلا ہے لاشے بکھرے پے نے. کربلا دے میدان اندر پیاسے جڑے سیدزادیاں بھی تشریف فرما نے. سیدزادیاں نے سجدیاں چ سر رکھیا ہویا ہے. میرے امام نے جدوں تیاری فرمانی شروع کر دیتی ہے، سیدہ سکینہ میرے امام دے کول آ گئیاں. آ کے روایت وچ آندا ہے میرے امام نو عرض کر دیاں نے یا ابتا ہو استلمت للموت. ابو جی جڑا تواڈے چہرے دا سکوت ہے، تواڈی خاموشی ہے، تواڈے چہرے دا جلال دسدا وے. یا ابتا ہو استلمت للموت. ابو لگدا ہے تسی موت دی تیاری فرماندے پے ہو. میرے امام نے جواب دیتا یا سکینہ تو کیف لا یستلم للموت من لا ناصرہ ولا معین. فرمایا میں کیویں موت دی تیاری نہ کراں، میں کیویں موت واسطے نہ جاواں. من لا ناصرہ ولا معین. فرمایا میرے مددگار بھی دنیا تو چلے گئے. اوے میرا پتر چلا گیا ہوئے، میرے ویر چلے گئے نے، میرے بھانجے چلے گئے نے، میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے. اج کوئی نہیں. پھر میں امام الانبیاء دی وہ گل یاد آ گئی، بلکہ حضرت مولا کائنات دی گل یاد آ گئی. اس کربلا دی زمین تے علی المرتضی گزرے نے، مولا حسن مولا حسین نال نے. میرے علی ستے نے خواب اندر ویکھیا خون دا دریا بہ رہا ہے. ویکھیا میرا حسین اس خون دے دریا وچ تنہا جڑا گریا ہویا ہے. علی اٹھے اکھاں وچ آنسو آ گئے. مولا حسن نے عرض کی ابو جان انج روندے کیوں؟ فرمایا او جگہ ہے جتھے نبی دے خون دیاں ندیاں بہندیاں ہون گیا. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا نے کہا اس کربلا کی زمین میں خواب میں دیکھا کہ خون کی ندیاں ہیں.
اور میرا حسین تنہا اس میں گرا ہوا ہے اور پکارتا ہے من لا ناصرہ ولا معین، کوئی بھائی نہیں جو مددگار ہو. سارے جانا قربان ہو گئیاں نے، سارے ویر قربان ہو گئے نے. سید زادی جیڑیاں نے سیدہ سکینہ نے سنیا عرض الہ حرم جدنا ردنا الہ حرم جدنا. جدوں تیجی وری سیدہ نے آکھیا ردنا الہ حرم جدنا، میرے امام زمین تے بہ گئے، تینوں سینے دے نال لایا. جدوں فرمایا سیدہ کی آنی ہے، عرض کی تھی ردنا الہ حرم جدنا. ابو میں ہور تے کوئی گل نہ آئی. عرض کی تھی ابو جی سانو مدینے پہنچان دا کی بندوبست کیتا جے، اسی مدینے کیویں جاواں گیا. ابو ویر بھی چلے گئے. جدوں پہنا صبر کر دیا نے، جدوں تھیاں صبر کر دیا نے، ویر نال ہوندے نے، پہنا نال ہوندیا نے. جے کوئی نہ ہووے باپ تی دی انگلی بڑی ہوندی ہے. میری یہ تھی ہے میرے کول رہی. عرض کیتی سیدہ نے ابو جی جدوں کربلا دے میدان چوں نکلاں گیا پھر کی منظر ہوے گا. کوبے تے شام دے بازار ہوون گے، علی دی آتی آئے ہوون گیا، اے نبی دی آل ہوے گی، جگ سارا ویندا ہوے گا. ابو ویران دے سر نال ہوون گے. عرض کی ابو ویران دے سر نال ہون گے. ابو کیویں مدینے جاواں گی؟ نالے ابو میں مینوں دس دے وہ اج تک میں سنیا سی مدینے شریف ہوندیا جدوں کسے دا باپ جاندا سی آندے سانے کڑی یتیم ہو گئی ہے. تیرے ابو جی لوکاں دیاں نظراں بدل جاندیاں سن. اوے یتیماں نال دنیا سلوک چنگا نہیں کردی. ابو جی تھوڑی دیر گزرے گی مینوں لوکی یتیم آکھن گے. میرے امام نے فرمایا ہاں میری بیٹی تو یتیم ہوے گی. ابو جی مینوں اے دسو جدوں یتیماں دا ایک ویلا ہوندا ہے جدوں باپ دی لوڑ پیندی ہے، ابو جی مینوں اے دسو دھیاں نوں قدم قدم دے باپ دی لوڑ پیندی ہے جدوں دنیا دیاں سختیاں سہنیاں پیندیاں نے. دھیاں بھراواں دے بوئے تے جاندیاں نے، دھیاں باپ دے بوئے تے جاندیاں نے. ابو جی میں سکینہ نوں دسو جدوں مینوں لوڑ پوے گی ابو کیڑا پڑا ہوے گا جدے بوئے تے میں جاواں گی. ابو میں تسی چلے گئے مینوں کون سہارا دے گا؟ ابو جی تسی چلے گئے میرے سر تے ہاتھ کون رکھے گا؟ ابو جی یتیماں نال دنیا پیار نہیں کردی، یتیماں دا کون ہوے گا؟ میرے امام نے فرمایا میری بٹیا اوے میرے علی دی پوتری ہے جدا کوئی نہ ہوے او دا اللہ تے اللہ دا رسول ہوندا ہے. میری بیٹی فکر نہ کر، جے باپ نہیں ویر نہیں اللہ تے اللہ دا رسول تیرا حامی و ناصر ہوے گا. میرا سید تیار ہوندا ہے. میری سیدہ نے اپنے باپ دے نالین پکڑ لے. ابو جی ویکھو ریت پئی ہوئی ہے. اے اج بھی جدوں باپ جاندے نے تیاں جتیاں پڑ دیاں نے، کپڑے مار دیاں نے، پالش کر دیاں نے. ابو باہر چلے ہو لوگ آکھن گے تین جتی صاحب نہیں کی. باپ دے کپڑے گندے ہون تیاں برداشت نہیں کر دیا. ابو
ابو تواڈے کپڑیاں تے خون لگائے ہویا ہے، میرے علی اکبر دا خون لگا ہے، میرے علی اصغر دا خون لگا ہے، ابو جی میرے چاچو عباس دا خون لگا ہویا ہے، ریت جمی ہوئی ہے، ابو تواڈی دھی مجبور ہے، پانی کوئی نہیں جڑا میں کپڑے دھو دیواں۔ ابو میں توڑے کپڑے کیویں صاف کراں، کیویں توڑی سیدہ نے اپنی چادر تطہیر پھڑی ہے، باپ دے قدماں وچ بہ گئی اپنی چادر نال میں اپنے والد کریم دے نالین صاف کر دیا نے، میرا سید پھر بہ گیا زمین تے، تینوں سینے دے نال لایا، میری بٹیا انج نہ کر، بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے، روتی ہوئے باپ بوئیوں باہر چلا جاوے، میری بیٹی حوصلہ کر، علی دی پوتری ہے، صابران دی اولاد، صبر کرو، میری سیدہ گلے وچ باواں پا لیا، ابو کتنا کو صبر کرا، وہ 6 سال دی بچی نے باپ دے گلے وچ بازو پا کے عرض کیتا، ابو جی میں کتنا کو صبر کرا، میں ویرا دے لاشیاں تے صبر کیتا، چاچو تے صبر کیتا، باپ چلے آئے۔ حسین تیری عظمت نو سلام ہے، آقا تواڈی دین نال وفا نو سلام ہے، اے سیدہ دے ہر بچے نو سلام ہے، میرے امام نے دلاسا دیتا، سیدہ رو رہی ہے، میرے امام نکل رہے نے، امام سیدہ زینب دی بارگاہ وچ میرے امام تشریف لے گئے، سیدہ نے ویکھیا احترامن کھڑیاں ہو گئیاں، عرض کیتی حسین مینوں لگدا ہے تو بھی جا رہا ہے، اپنی بہن نو جدائیاں دین لگا ہے، اوے انشاءاللہ بچھڑن نہ ویر کسے دے، انشاءاللہ بچھڑن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس تین دا ویر، نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا، میری سیدہ کھڑیاں ہو گئیاں، سیدہ ام کلثوم بھی نے پترا بھتیجیاں دے لاشے پے ہوئے نے، میری امام نے فرمایا الوداع سیدہ، علی دی دیئے تیرا ویر چلی آئے، میری سیدہ ویر دے گلے لگ گئیا، سید نے ہاتھ سر تے رکھے، میری سیدہ ہاتھ پھڑ لے، وے ویرہ جنا جاؤ، وے میرے واسطے دعا کر جا، میرے واسطے دعا کر جاؤ، میرے امام نے فرمایا میری ہمشیر جدو ویر جاندے نے پہنا دعاواں کر دیا نے، شالا ویران دی خیر ہوئے، میرے ویر نو گرم ہوا نہ لگے، میرا ویر سلامت آ جائے، جدو میرے امام نے فرمایا میری بہنا میں تیرا ویر چلے آواں دعا کر دے، سیدہ عرض کر دیا نے ویرا اوے علی دیا پترا کیڑی دعا منگا، میں عباس دی سلامتی نہیں منگی، میرے پتر گئے نہیں، میں پترا دی خیر نہیں منگی، اوے کیڑی ماں ہے جڑے پترا دی خیر نہیں منگدی، فرمایا میں اپنے بھتیجیاں دی خیر نہیں منگی، حسین اج علی دی تھی مجبور ہے، اج ویر دی خیر نہیں، اج نانے دے دین دی خیر منگدی ہے۔ کیسے بیان کروں کیویں دساں سید، جدوں بہن کولو چلے آئے فرمایا اج بہن مجبور ہے، میں اج خیر ویران دی نہیں نانے دے دین دی منگنیاں مجبوراں، رب دا حکم ہے وے جویں میرے رب دی رضا ہوئے،
عرض کی تھی ویرا تو دعا کر دے. فرمایا میری بہن میں کی آکھاں. سیدہ نے عرض کی تھی یا حسین تیرا امتحان مکن والا ہے, تھوڑی دیر تو بعد تیرے جسم دے بھی ٹکڑے اوڑ گئے, میرا امتحان شروع ہوئے گا. خیمیاں نو اگا لگڑ گیا, اوے میں ویران دے لاشے کٹھے کراں گی, رات نو علی دی دی پہرا دے وے گی. میرے امام علی مقام نے جدو آخری بری سلام کیتا دعا دیتی اصحابراں دی اولاد ہو. فرمایا حسین فکر نہ کر تینوں تیری بہن صبر کر کے دسے گی. میرے امام جدو نکلن لگے سیدہ شہر بانو نو بھی سلام کیتا, قدماں تے گر گئیاں. کوئی ہو گیا ہوے, سستی ہو گئی ہوے, حسین مینوں معاف کر دئی, نالے میں تیری قدید جدو روزے قیامت ہوے گا اپنے نانے دے کول میری شفاعت کر دئی. میں تیرے نال وفا کیتی ہے. میرے امام نے اپنی زوجہ حضرت سیدہ شہر بانو نو بھی سلام کیتا. خیمے والیاں نو سید سلام کر کے چلے آئے. جدوں سواری تے سوار ہون لگے کیویں دساں, اوے ایک ایک کر گئے تر گئے سارے. ہن آئی حسین دیواری چھیتی آویں ویر دیر نہ لاویں. کلی بہن دکھیاری بہن آکھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو واری. پھڑ کے واگ کوڑے دی سیدہ اے زینب کر دی زاری. فرمایا میرے آقا نے فرمایا لو میں جا رہا ہاں. میری سیدہ نے آخری پیاری سید نو ویکھیا, میرا امام سواری تے سوار ہویا ہے. اے جدو سید سوار ہویا اے انج کورام مچیا جویں مدینے وچ مچ گیا سی. اے خیمیاں وچ سسکیاں شروع ہو گئیاں. سیدہ سکینہ نے انج ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے فرماندیاں نے اے سوار یہ نہ جاوی, جنوں لے کے جانی ہے واپس نہیں آوندی. میرے چاچو لے کے گئی ہیں, میرے ویر لے کے گئی ہیں, واپس نہیں آئی. میرے باپ لے چلی ہے, تینوں خدا دا واسطہ ہی. میرے امام نے ویکھیا دوبارہ سواری تو اترے نے, سیدہ نو گلے دے نال لایا, پھر درس دیتا. میرے امام نے پیار کیتا, صبر دی تلقین کیتی. سید سواری تے سوار ہویا وے, کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. میرے امام علی مقام گئے نے جا کے فرمایا اوے آخری خطبہ حجت تمام کیتی ہے. فرمایا مینوں پہچانو, میں علی دا پتر ہاں, میں زہرا دا لال ہاں, میں جنت دے جواناں دا سردار ہاں. مگر دنیا نو جنہاں دے اکھاں تے چھائی ہوے لا دینیت انہاں دا مذہب بن گیا ہوے, انہاں کیا حسین یا بیعت کر لے یا ساڈے جڑا جان دین واسطے تیار ہو جاؤ. میرے امام علی مقام نے فرمایا میں بیعت نہیں کراں گا, میں لا دینیت دی ریاست نہیں مناں گا, میں دینی ریاست دا منن والا ہاں, میں نبی دے دین دا پیروکار ہاں. پھر کی ہویا تیر چل دینے پے, تلواراں چل دیاں نے پیاں. ادھر سیدزادیاں خیمیاں وچ سجدے چ گریاں ہوئیاں نے. میری سیدہ زینب نے پھر سجدے چ رکھیا وے, اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دیاں نے پیاں. سیدہ سکینہ نال کھڑیاں ہوئیاں نے. میری سیدہ عرض کر دیاں نے پیاں میرے رب العالمین میرا 3 دن دا پیاسا ویر دشمن 30,000 نے گھیریا ہویا وے. یا رب العالمین علی دے پتر دی لاج رکھ لئی, زہرا دے لال دی لاج رکھ لئی. میرے امام علی مقام نے جڑے تیر چلن لگ پے نے, تلواراں چل دیاں پیاں نے. آخر کی ہویا ایک خبیث نے تیر ماریا جڑا سید دی پیشانی تے لگا. ایک تیر میرے امام دی پیشانی تے لگا. میرے سید جڑے نے تھوڑے تو تھوڑے گبر جڑا گرن لگے نے, دوجا نیزا بجا جڑا میرے سید دے سینے وچ لگدا ہے پیا. تیراں دے می پے رہے نے. جڑا گمسان دی جنگ جاری ہے, تھوڑی دیر گزری ہے,
وہ سواریاں نکل دیاں نے پھر اس داخل ہو جاندیاں نے اس گمسان دی جنگ اندر جڑا شور مچیا ہویا وے چند لمحے گزرے نے خاموشی چھا گئی ہے وہ دھوڑ تھمی ہوئی بہن لگ پئی ہے گھوڑے کھڑے ہو گئے نے تیر وسنے بند ہو گئے نے میری سیدہ نے خیمے جو دیکھیا عجیب منظر ہے پہلا تے آوازیں آ رہے سن جانے نہ پے علی دا لال فرمایا پتہ نہیں عجیب منظر بن گیا وے میری سیدہ نے ویکھیا وہ سارے تماشائی بن کے کھڑے نے ایک سید دا لاشا کربلا دی زمین تے گریا ہویا ہے نیزہ بجا ہویا ہے مگر زمین تے لیٹیا نہیں وہ نیزہ زمین تے وے حسین نیزے وچ وہ بے آسمان دے زمین دے درمیان حسین دا لاشا جیڑا ہے اس طرح نیزے وچ پرویا ہویا ہے میری سیدہ نے ویکھیا آواز دیتی دی ام کلثوم آ جاؤ میرا ویر شہید ہو گیا جے میری سیدہ نے آواز دیتی ام کلثوم آ جاؤ ساریاں شہربانوں بھی آ گئیاں نے میری سیدہ زینب نے فرمایا سکینہ میرے کول آ جا سیدہ سکینہ نو سینے دے نال لایا کدی زلفاں چم دیاں نے کدی جڑا ہاتھ پکڑ کے سہلان دیاں نے از سیدہ عرض کر دیا نے پھپھو امی میں مدینے او تواڈے نال چلی آؤ رات بھی گزریاں نے شاماں بھی پیاں نے مگر پھپھو امی تساں میرے نال کدی انج پیار نہیں کیتا پھپھو امی انج مینوں سینے دے نال نہیں جلایا میری سیدہ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا میری سکینہ اگے میری طرف بھتیجی لگ رہی ہے اگے میں چمنی دا تو میرے بہن دی تھی میرے ویر دی تھی ہے اگے پیار کرنی دا میرے حسین دی بیٹی ہے ہن تیرے نال پیار دا کر لیا میری بیٹیا تو یتیم ہو گئی ہے یتیماں نال انج پیار کری دا ہے فرمایا یتیماں نال انجی پیار کریدا ہے جدوں کی ہویا سیدہ نے خیمے وچوں ویکھیا میرے امام دا لاشا جیڑا ہے نیزے وچ پرویا ہویا وے عجیب منظر بنیا ہویا ہے گھوڑیاں والے نعرے مار دے نے اوے اسی پتہ کر لیا ہوئے مرے ظالمانہ نا تسی شکست کھا گئے ہو میرے امام تھوڑی دیر گزری زمین کربلا تے گر کے آخری سانس لیا وے تیرے سجدے وچ رکھیا ظلم دا خنجر چلیا انا للہ و انا الیہ راجعون کی دستاں میں درد زینب دا اوے کی دستاں میں درد زینب دا جدی لٹی گئی خدائی اوے کم گیا لوکو اوے کم گیا لوکو عرش خدا دا اوے جدو لاش حسین دی آئی میری سیدہ نے سجدے وچ سر رکھ لیا مولا قبول کر لئی میرے ویر بھی جام شہادت نوش کیتا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی میرے امام علی مقام نے بھی جام شہادت نوش کیا اور پیغام دے گئے لوگوں کہ یہ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا میرا اللہ آپ کو سلامت رکھے نبی کی آل کے صدقے ہمارے خاندان کو سلامت رکھے درود و سلام پڑھ لیں اور ایک اعلان سن لیں کہ یہ جس نے حق کربلا کر دیا در کا در ہی سپرد خدا دیا جس کے بچوں کو پیاسے رولا جا گیا جس کی گردن پہ خنجر
سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا رب العالمین جو ذکر کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین نبی کے صدقے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اور اس کا اجر اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما. یا الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ دلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع صحابہ، جمیع اولاد پاک، تمام نبی کے ازواج مطہرات آپ کے والدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہ العالمین تمام شہداء بدر، احد، حنین، یمامہ، یرموک، بالخصوص شہداء کربلا کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہ العالمین نبی کے صدقے جو ہے حضرت ہمیں امام علی مقام کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث الغوث، تمام سلاسل کے تمام بزرگ، تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہ العالمین تمام شہداء کرب و بلا، سیدزادیاں، سیدزادے تمام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. یا الہی بالخصوص میں نبی کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے اپنے والد کریم اور تاجدار حفظ آباد خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کرتا ہوں قبول فرما. یا الہی جتنے احباب یہاں موجود ہیں، ہمارا کوئی بھی جو رشتہ دار، بہن، بھائی، والدین، اباؤ، جو دنیا سے وصال کر گئے، مولا نبی کے صدقے سب کے بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے مسلمان ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. ہمارے عبد الرؤوف صاحب کے والد گرامی کو فوت ہو گئے، مولا نبی کے صدقے ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے حافظ عثمان صاحب جتنے بھی اہل محلہ، اہل شہر، یا رب العالمین ڈاکٹر نواز صاحب اس مسجد کی جس نے خدمت کی ہے، مولا نبی کے صدقے سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. مولا جو تیرے نبی کے غلام، تیرے نبی کی آل کے منگتے آج کے دن تیری بارگاہ سے مانگتے ہیں، جو بھی کوئی نیک جائے تمنا لے کے آیا، مولا نبی کے صدقے، حسین کے خون کے صدقے ہماری تمناؤں کو پورا فرما. یا الہی نیک جائے تمناؤں کو پورا فرما، مولا دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین نبی کے صدقے مجھے دعا کے لیے کہا گیا، اولاد کے لیے کہا گیا، دیگر جو بھی مجھے رکے آئے، جو مجھے میسج آئے، میرے ویسے جنہوں نے کہا، یا الہی جو بھی دعائیں ہیں نبی کے صدقے قبول فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، مولا بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں، مولا نبی کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے، امام علی اصغر کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرما. یا الہی اپنی جناب سے عطا فرما. صاحب اولاد ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، جان، مال، عزت، آبرو، اولاد اور ایمان کی حفاظت فرما. مولا فسق و فجور سے نفرت، نیکی سے محبت عطا فرما. رافضیت، خارجیت، قادیانیت، لادینیت اور بالخصوص فتنہ کبریٰ دجالیت سے ہمیں ایمان کے برسول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت منت کنی ور قبول منودست داما خیال رسول منودست داما رسول منودست داما. مولا اس مسجد کو، اس آستانے کو، اس مدرسے کو مولا صبح قیامت تک آباد فرما. یا الہی اس کی آبادی کے لیے کوشش کرتے ان کے گھروں کو آباد فرما، جن میں ابھی تیرے گھر کی خدمت کی مولا ان کے رزق میں اضافہ فرما. یا رب العالمین جو دعائیں، جو باتیں زبان پہ آ نہیں سکتی، تو علیم بذات صدور ہے، ہماری ہر نیک دلی خواہش کو پورا فرما. یا رب العالمین نبی کے صدقے ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے رد نہ فرما. اپنی کرم نبی کی آل کے صدقے قبول فرما. عالم اسلام پہ رحم و کرم فرما. کشمیر، فلسطین، عراق، شام، ایران، عراق، افغانستان، جہاں مسلمان مغلوب ہیں سب کو فتح و نصرت عطا فرما. نبی کے دشمن، دین کے دشمن، مصطفیٰ کے دشمن، نبی کی آل کے دشمن، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اس ملک میں نبی کے دین کے پرچم کو بلند فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ارحمنا يا ارحم الراحمين. يا عليم بذات الصدور اعطني ما في ضميري
بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.